بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 298، آیت نمبر ہے 131۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند اللہ ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ فاذا جاءتهم الحسنہ، پس جب ان کے پاس کوئی بھلائی آتی ہے، قالوا لنا هذه، تو کہتے ہیں یہ ہماری وجہ سے ہے۔ وان تصبهم سیئہ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ الا انما طائرہم، خبردار صرف ان کی نحوست عند اللہ، اللہ ہی کی طرف سے ہے، ولکن لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے۔ تو بات جو ہماری ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون پر عذاب آزمائش اس کا سلسلہ شروع کیا۔ تو قحط آ گیا۔ مصر وہ علاقہ تھا، کبھی زندگی میں وہاں پہ قحط نہیں آیا تھا۔ وہ لوگ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے والے تھے، چونکہ دریا تھا، دریا کی وجہ سے اناج خوب ہوتا تھا۔ اچانک قحط آ گیا، اب وہ بھوک سے مرنے لگے۔ بھوک سے اتنے نڈھال ہوئے کہ جس طرح ابو سفیان جب مشرکین مکہ پر قحط آیا تو بھوک سے نڈھال ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے پر وہ مجبور ہو گیا تھا، اور جا کر اس نے کہا تھا کہ آپ کے رشتہ دار بچے مر رہے ہیں، دعا کریں۔ اسی طرح فرعون، آل فرعون کے سردار سارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا یہ قحط سالی یہ تو ہمیں مار دے گی، کبھی قحط انہوں نے دیکھا نہیں تھا، ٹھیک ہے، آپ دعا کر دیں، اگر آپ کی دعا سے قحط ٹل گیا تو ہم سارے آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تو فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہو گئی، خوشحالی آ گئی۔ جیسے ہی خوشحالی آئی بدل گئے اور یہ سوچنے لگے یہ تو ہمارا حق تھا، یہ جو قحط آیا تھا یہ تو زمانے کا اتار چڑھاؤ ہے، یہ تنگی تنگی زمانے میں آتی رہتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی مصیبت میں پھنسے اب موسیٰ پر ایمان لے آئیں، ہم تو نہیں لائیں گے ایمان۔ اور یہ جو ہمارے حالات بدلیں یہ کو موسیٰ کی دعا سے تھوڑی نہ بدلیں، یہ تو ہم نے جس طرح ہم کہتے ہیں نا وہ کمال درجے کی ہم نے عقل مندی کی، یا ہماری منصوبہ بندی تھی، یا ہم نے بڑا سوچ سمجھ کر فیصلے کیے اور اس کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ بدحالی سے خوشحالی کی طرف آ گئے۔ یہ موسیٰ کی دعا تھوڑی نہ ہے، تو اپنی طرف اس کو منسوب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ہم نے ان کو دیا اور کہنے لگے یہ ہمارے علم کی وجہ سے ہے، ہم نے جو سوچا، ہم نے جو سمجھا، جو فیصلہ کیا اس کی وجہ سے ہمیں ہمارے حالات جو ہیں وہ اچھے ہوئے۔ یہ تو اس دور کی باتیں ہیں، آج بھی ایسا ہوتا ہے، بندہ دعائیں مانگ مانگ کے بدحالی ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، فقر ہوتا ہے، دعائیں مانگ کے اللہ اگر قبول کر لے، اللہ حالات بہتر کر دیں، خوشحالی آ جائے تو بندہ اللہ کو درمیان سے ویسے ہی نکال دیتا ہے، اور یہ تم ساری میری عقل مندی ہے، یہ میں نے ایسے ایسے کیا اور یہ دیکھو میرے حالات جو ہیں وہ بدل گئے۔ فَإِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةٌ مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی ہم ان کے حالات بدلتے ہیں، کوئی نعمت دیتے ہیں ان کو، کہتے ہیں یہ ہمارا علم ہے، ہماری عقل مندی ہے، اپنی عقل مندی پر ڈال دیتے ہیں، اللہ کو درمیان سے نکال دیتے ہیں۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ تو بہرحال ہوا کیا کہ کہنے لگے کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، یہ جو اچھائی ہے نا یہ تو
ہماری عقل مندی ہے، قالوا لنا هذه، یہ ہمارے لیے، ہم نے سوچا تھا اس طرح ایسا ہو گیا، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر بدحالی آ جائے اللہ تعالیٰ پھر پکڑ لیتے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پکڑا، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو کہنے لگے یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے، جب سے یہ آئے نا تب سے ہم پر مصیبتیں آنے لگی ہیں، پہلے تو ہمارے حالات بہت ٹھیک تھے، موسیٰ کے آنے کے بعد ہم میں بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ اب مشرکین مکہ بھی ایسا ہی کہتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہتے تھے، جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے نا تب سے ہمارے اندر بگاڑ آیا، پہلے ہم ٹھیک تھے۔ یطیروا، طار یطیر، نحوست پکڑنا، اصل میں یہ پرندہ اڑانے کو کہتے ہیں، طیر پرندے کو کہتے ہیں، پرندے کے اڑنے کو بھی کہتے ہیں۔ تو پرندہ اڑاتے تھے مشرکین مکہ، اگر دائیں طرف چلا گیا تو اسے خوشحالی کی علامت سمجھا جاتا تھا، خیر، اور اگر پرندہ اڑ کے بائیں طرف چلا گیا تو کہتے تھے یہ کام اچھا نہیں ہوا ہے، بدشگونی لیتے تھے اس سے۔ اسی طرح ان کے پاس تیر ہوتے تھے، تیر سے وہ فال گیری کرتے تھے، 3 تیر رکھ لیتے تھے، ایک کے اوپر لکھ لیتے تھے کرنا ہے، ایک کے اوپر لکھ دیتے تھے نہیں کرنا، ایک خالی چھوڑ دیتے تھے۔ اب تیروں کو پیچھے ڈال دیتے تھے، ایک تیر نکالا دیکھا اگر کرنے والا تیر آ گیا تو کام کرتے تھے، اگر ہاتھ میں آیا نہ کرنے والا تو کام نہیں کرتے تھے، اگر خالی آ گیا تو پھر ٹرائی کرتے تھے، تو یہ بدشگونی لیتے تھے۔ تو مشرکین مکہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسے ہی کہتے تھے۔ اصل میں یہ آج بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، مارکیٹ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، لوگ وہاں پہ ظلم کرنے والے خوب ظلم کرتے ہیں، ظلم کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، ظلم سہنے والے بیچارے ظلم سہ رہے ہیں، نظام چل رہا ہے، اور اگر کوئی ایسا فرد آ جائے، انسان آ جائے جو اس ظلم کے خلاف ڈٹ جائے تو کہتے ہیں اس کی وجہ سے فساد ہوا، پہلے تو ہم سارے ٹھیک جا رہے تھے۔ مارکیٹ میں کوئی ایک ایماندار بندہ آ جائے نا جو سچ بول کر اور دھوکے فراڈ کے بغیر لین دین کرے، معاملات کرے، تو ساری مارکیٹ اس کے خلاف ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں پہلے ہمارا بول بہت اچھا تھا، ہم دھوکہ فراڈ ٹھگی ٹھگی مار لیتے تھے، جب سے یہ آیا نا ہمارا سارا خراب ہو گیا نظام۔ اسی طرح وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ڈال، پہلے ظلم کرتے تھے، بچوں کو قتل کرنا، جو مرضی کرنا، کسی نے پوچھنا نہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حق کی بات کہی، ظلم کے خلاف ڈٹ کے کہا اس کی وجہ سے فساد ہو رہا ہے اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا آگے سے، الا انما طائرهم عند اللہ، اللہ نے کہا تمہاری وجہ سے، نحوست اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تم اپنی کرتوتیں چھوڑ دو۔ بندہ کہتا ہے گھر میں مثال کے طور پر جنات ہیں، کیوں جنات ہیں جی؟ تجھے کیسے پتہ چلا؟ گھر کے حالات خراب ہیں، لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ بھائی اپنے آپ پہ غور کر، ہو سکتا ہے تیرے گناہ ہو، تو نے کبھی گھر کے اندر نوافل نہیں پڑھے، گھر کے اندر قرآن نہیں پڑھا، شیطان نے ڈیرے ڈالے ہوئے، اور بندہ کہتا ہے جی میرا کاروبار بند ہو گیا، دکان بند ہے، کسی نے جادو شادو کر دیا، بدشگونی لے رہا ہے۔ بھئی تیرا کاروبار اگر بند ہے، معاملات تیرے خراب ہیں، غور کر، کہیں ایسا تو نہیں کسی کا تو حق کھا رہا ہے، کسی کے ساتھ ٹھگی کی تھی، بدوا لگی تجھے۔ تو انسان کو اپنے گناہوں پہ غور کرنا چاہیے، نہ کہ بندہ اس طرح کی بدشگونیاں لے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب انہوں نے بات کیا کی اور اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں؟ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ منحوس کہا نا، کہ نحوست اس کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو کسی بھی آدمی کے بارے میں رائے قائم کرنا اور اس کو معاشرے میں پھیلا دینا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لا علمی ہے۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ ایسے ہی، جو جس طرح کہتے ہیں نا معاشرے میں ایک ہوا چلی ہے، فلاں خراب ہے، فلاں گندا ہے، سبھی لوگ مان لیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو ویسے بھیڑ چال چلتی ہے، کسی ایک کے بارے میں باتیں ہو جائے سارے تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم ان چیزوں سے انسان کو نکالتا ہے، تحقیق ان چیزوں سے انسان کو نکالتی ہے۔ سمجھ بوجھ ایسے سنی سنائی باتیں یا ہوا کے پیچھے نہ چلا کریں۔ سب نے موسیٰ علیہ السلام کا منحوس کہنا شروع کر دیا، آل فرعون ساری پیچھے لگ گئی، یہ موسیٰ منحوس ہے، نہیں، فرمایا یہ ان کی لا علمی ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ اصل نحوست انسان کی لا علمی ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے، تحقیق کے بغیر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ بندہ۔ اور ویسے بھی یہ شرعی مسئلہ ہے،
فی نفس ہی کسی بھی چیز میں نحوست نہیں ہے، اس کو پلے باندھ لے، کسی بھی انسان میں، کسی جانور میں، کسی چیز میں فی نفس ہی نحوست ہے ہی نہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ کہا بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، فرمایا بدشگونی شرک ہے۔ پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کو وہم ہو جاتا ہے، اگر وہم ہو جائے کسی کے بارے میں تو انسان اللہ کی طرف پلٹے، اللہ پر بھروسہ کرے۔ اللہ پر بھروسہ انسان کا وہم دور کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ ادھار نہیں دیتے، ٹھیک ہے، ہر دکاندار کی اپنی مرضی ہے، وہ دے نہ دے، لیکن بدشگونی یہ ہے کہ صبح صبح ادھار نہیں دینا۔ کیوں نہیں دینا بھی؟ لوگ صبح صبح ادھار اس لیے نہیں دیتے کہ سارا دن ادھار دینا پڑے گا۔ اب یہ بدشگونی لینا شرک ہے۔ ادھار دینا نہ دینا کسی کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، لیکن اس وجہ سے نہ دینا کہ صبح صبح دیا تو سارا دن دینا پڑے گا، یہ شرک ہے، یہ بدشگونی ہے اور یہ غلط ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، اس کو آپ نے شرک سے جو ہے وہ جوڑ دیا ہے۔ ہاں ویسے آپ نہ دیں تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا شگون لیا ہے، بدشگونی حرام ہے، اچھا شگون۔ مثال کے طور پر صلح حدیبیہ کا موقع تھا، ایک بندہ تھا جو صلح کے لیے آیا، اس کا نام تھا سہیل بن عمر۔ آپ نے فرمایا یہ اچھا انسان ہے، حالانکہ وہ مشرکین مکہ کی طرف سے آیا، آپ نے فرمایا یہ اچھا انسان ہے، ہمارے معاملات اچھے ہو جائیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ اچھے نام رکھتے تھے، اگر کسی کا دیکھتے تھے نا نام اچھا نہیں ہے، آپ اس کا نام اچھا رکھ دیتے تھے۔ اچھا شگون نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیتے تھے، اچھا شگون لینا چاہیے، اور بدشگونی جو ہے وہ یہ شرک ہے، انسان کو شرک کی طرف جو ہے وہ لے جاتی ہے۔ بہرحال نفع نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر انسان کو بھروسہ رکھنا چاہیے، بدشگونی سے بچیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔